فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین، تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا اور تمہیں سارے زمانے پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ اس سے سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور نہ کچھ لے کر بدلے میں کچھ لے کر جان چھوڑی جائے گی، اور نہ مدد کی جائے گی۔ یہ ترجمہ ہے ان آیتوں کا۔ خلاصہ یہ بنا ترجمے کا، اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا، اے اولاد یعقوب، میں نے جو تمہارے اوپر انعام کیے ہیں، تمہارے اوپر جو احسانات کیے ہیں، ان کو تم یاد کرو، اور یہ کہ میں نے تمہیں عالمین پر، تمام لوگوں پر فضیلت دی، تمہیں بڑا اونچا مقام دیا ہے،
اس کو یاد کرو، اور پھر اس دن سے ڈرو جو قیامت والا دن ہے، جس میں کوئی کسی کو چھڑا نہ سکے گا، نہ کوئی سفارش و شفاعت کر سکے گا، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا کسی کو چھڑانے کے لیے، نہ مدد کی جائے گی۔ اس قیامت والے دن سے ڈرو۔ اپنی نعمتوں کو بھی یاد کرایا اور قیامت والے دن کے خطرے سے بھی ڈرایا۔ اب اس کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں صرف آیتوں کا ترجمہ پڑھ کر یا سن کر بندے کو کوئی سمجھ نہیں آتی، جس وقت تک کہ تفسیر کو نہ پڑھا جائے اور نہ سنا جائے۔ تفسیر پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے اکثر و بیشتر صرف ترجمے سے بندے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ خطرہ ہے کہ کہیں غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ اب اس ترجمے میں جو آیا کہ کوئی کسی کا کچھ نہ کر سکے گا، تو یہاں ذہن میں یہ بات جا سکتی ہے کہ ہم اہل سنت الحمدللہ تعالی اہل حق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن انبیاء شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت کا دروازہ حضور پر نور سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھولیں گے۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے، اور پھر نبی، رسول، ولی، حفاظ، علماء، فقہا، وہ سب سفارشیں، شفاعتیں کریں۔ یہ عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ لیکن تلاوت کردہ آیاتوں میں جو سر دست ترجمہ آپ نے سنا ہے، تو اس سے یہ بات سامنے نہیں آتی۔ اس لیے ایسے مقام پہ بالخصوص تفسیر کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام صرف ترجمہ پڑھنے والا بندہ کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، لہذا قرآن پڑھتے ہوئے یا شریعت مطہرہ کا کوئی بھی مسئلہ پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اگر غلط فہمی ہو جائے تو اس کا ازالہ تفصیل میں جا کے ضرور کرنا چاہیے، علماء کی طرف رجوع کر کے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا۔ وہ جو نعمتیں ہیں، جو احسانات ہیں،
اس کی تفصیل قرآن حکیم کے دوسرے مقامات پہ بھی موجود ہے، لیکن یہاں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرما دی ہے بِإِنزَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ وَتَذْلِيلِ الْغَمَامِ وَتَفْجِيرِ الْمَاءِ مِنَ الْحَجَرِ، یہ ارشاد فرمایا اور اس سے آگے پھر چل رہا ہے کہ من و سلوہ نازل فرمایا اللہ پاک نے، پکا پکایا کھانا بنی اسرائیل کے اوپر آسمان سے نازل فرمایا، اور بادلوں نے ان کے اوپر آ کے سایہ کیا، جب پانی کی ضرورت ہوئی تو پتھر سے پانی نکالا۔ یہ وہ احسانات ہیں اور نعمتیں ہیں اللہ پاک جل شانہ کی، جن کو خالق کائنات یاد دلا رہے ہیں، ان کو یاد کرو نعمتوں کو، اور ساری وہ نعمتیں اور انعامات جو ان کے آبا پہ فرمائے تھے ان کو ذکر کرایا اور یاد کرایا۔ حالانکہ انعامات براہ راست ان پہ نہیں ہے، ان کے آبا پر ہے، لیکن انعام تو ہے، نعمت تو ہے آبا کے اوپر، اور وہ جو نعمت ہے، جو انعام ہے ان کے آبا و اجداد پہ، اس کی ایک شرافت تو ہے جو ان کو حاصل ہے، اس لیے ان کو بھی مخاطب فرمایا کہ ان نعمتوں کا تم شکر ادا کرو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمہیں فضیلت بخشی، بڑی شان بخشی۔ اب اس مقام پہ جب ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو پورے زمانے کے اوپر، سب جہان والوں کے اوپر فضیلت بخشی، حالانکہ امت مصطفیٰ کا مقام زیادہ ہے، تو اس کو بھی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت بخشی، اس سے مراد وہی زمانہ ہے اور وہی دور ہے جس میں وہ تھے۔ زمانہ مصطفیٰ اس سے مراد نہیں، وہ مراد ہے اس وقت تمام کے اوپر ان کو اللہ پاک نے فضیلت بخشی، لیکن امت مصطفیٰ اس سے مستثنا ہے کہ امت مصطفیٰ کا مقام زیادہ ہے۔ یہ خود انہوں نے ارشاد فرمایا یہاں پہ تفسیر میں، اور اس پر ایک دلیل ادا فرمائی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر دلیل دی، ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جس طرح آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جناب حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اے مریم، اللہ نے تمام جہان کی عورتوں پہ تمہیں چنا ہے اور تمہیں اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے مریم ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت زیادہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا زیادہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد بھی
اس دور کی ساری عورتیں ہیں بنی اسرائیل کہ اللہ پاک جل شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اونچا مقام عطا فرمایا اس دور میں. لیکن جب دور مصطفیٰ آیا، جب زمانہ مصطفیٰ آیا، جب امت مصطفیٰ آئی، تو پھر ان کا مقام سب سے زیادہ ہو. سبحان اللہ. یہ دلیل ارشاد فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت مصطفیٰ جو ہے یہ تمام امتوں سے بہترین امت ہے. اور پھر ازواج مطہرات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، ان کا پھر مقام بہت زیادہ ہے. تو اس مقام پہ یہ ایک تحقیق اور باریک مسئلہ علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرما دیا کہ اس کا کیا معنی ہے. جبکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت بخشی. تو قرآن کی نص ہے. لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وہ دور جو بنی اسرائیل کا دور ہے، وہ دور مراد ہے. تو پھر یہ معنی بالکل واضح ہو گیا تفسیر کے حوالے سے. اب اس مقام پہ ایک وضاحت عرض کرتا ہوں کہ بسا اوقات بندہ قرآن حکیم کی آیات کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس دور میں عام طور پہ یہ تبلیغ کی جاتی ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا. یہ کہا جاتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا. لیکن میں نے عرض کر دیا ہے کہ صرف ترجمے سے بھی سمجھ نہیں آتا. تو جہاں سے سمجھ نہ آئے اس کی تفسیر جو ہے وہ علماء سے معلوم کی جائے، اور اگر مستند تفسیر موجود ہے تو پھر اس سے خود پڑھ لیا جائے. اس کے باوجود جب سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع، تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے. اسی طرح بندہ جب احادیث کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، احادیث رسول پڑھ رہا ہوتا ہے، تو بندے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں نے تو حدیث میں یہ بات پڑھی ہے. تو اب حدیث بہت مشکل ہے. جب سمجھ نہ آئے تو پھر اس سلسلے میں بھی مستند عالم دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ میں نے تو حدیث میں یہ بات پڑھی ہے، جبکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو عالم دین کی طرف رجوع کرنے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب میں اس کی ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. خلفائے راشدین، بڑا مقام ہے خلفائے راشدین کا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خلفائے راشدین کی اتباع کرو، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھنا. تو خلفائے راشدین کا مقام اور مرتبہ مابین اصحاب کے بہت اونچا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑی شان رکھتے ہیں. لیکن سب کے مابین جو بلند مقام ہے تو وہ خلفائے راشدین کا ہے. اور خلفائے راشدین میں پھر سب سے اونچا جو مقام ہے تو وہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، امت مسلمہ کا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ اونچا مقام ہے جس کا،
ان کا نام ہے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فخر۔ اب اس میں ایک مسئلہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بندہ حدیث پڑھ رہا ہے، تو جب بندہ حدیث پڑھ رہا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شانوں کو پڑھ رہا ہے، اور پھر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شانوں کو پڑھ رہا ہے، تو جس ہستی کی شان پڑھے گا اس کے ذہن میں یہ جائے گا کہ سب سے اونچی شان تھی۔ بالکل بات ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ۔ ایک روایت تقریباً میں عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہوں، تو پھر ابو بکر کے علاوہ کسی کو مصلی امامت پہ آنا مناسب نہیں ہے۔ کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی جماعت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ جس جماعت میں صدیق اکبر موجود ہو، ان کی موجودگی میں کوئی اور مصلی رسول پہ آ جائے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ ارشاد فرمایا۔ جب بندہ اس کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات جائے گی نا کہ سب سے اونچی شان صدیق اکبر کی ہے، اور ہے بھی اسی طرح۔ اب آگے جائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب۔ جب بندہ حدیث پڑھتے ہوئے اس مقام پہ جائے گا تو کتنی بڑی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، میں خاتم النبیین ہوں، ہاں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جب بندہ اس مقام پہ آئے گا تو وہ سوچے گا نا کہ سب سے اونچی شان پہ ان کی ہے۔ پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ یعنی فی الجنت عثمان۔ ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے جنت میں، تو جنت میں جو میرا ساتھی ہے وہ عثمان ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، میں ایک ایک عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں۔ بڑے مولا کے معنی ہے جو مرضی ہے معنی کر لو، سب سے بڑا معنی تو یہی ہے آقا۔ جس کا میں آقا ہوں علی اس کی آقا ہے۔ اب اس سے آگے چلتے جائیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس ہستی کو لے، جب اس کی شان پڑھ رہے ہوں گے تو ذہن میں یہ بات جائے گی کہ یار معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ سب سے اونچی شان اسی ہستی کی ہے۔ ایسے ہی ہے، لیکن جس طرح کے اس مقام پہ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل میں نے تم کو تمام زمانے والوں پہ فضیلت دی ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس دور کے لوگ، زمانہ مصطفیٰ اور امت مصطفیٰ سے مراد نہیں ہے، تفسیر سے معلوم ہوا۔ اسی طرح جس وقت ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے راشدین کے مقام کو پڑھا تو ہم کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ ہم رجوع کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو فیصلہ فرمایا، ائمہ دین نے جو فیصلہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ سب سے افضل و اعلیٰ صدیق اکبر ہے۔ ہم پھر اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم قرآن پڑھیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے، ہم حدیث رسول سے نتیجہ نہیں نکال سکتے، تو بھائی جو نتیجہ صحابہ نے نکالا
ائمہ نے نکالا اسی کو ماننا پڑے گا. اور یہ بات دیکھیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ، کہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہمیں اس طرح سمجھ آ رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہوگا کہ ان ہستیوں کو سمجھ نہیں آیا جنہوں نے براہ راست دین رسول اللہ سے سیکھا ہے، تو تمہیں 14 صدیوں کے بعد کیسے سمجھ آ گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل کے اعتبار سے بھی ممکن نہیں ہے کہ ان ہستیوں کے فیصلوں کو بندہ رد کر دے اور بعد والے فیصلوں کو بندہ لے لے تو بہت جلد گمراہ ہو جائے گا. اچھا، اس مقام پہ ملفوظ مبارک حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے، آپ نے اس مقام پہ اسی مسئلے کے متعلق لکھا ہے کہ صحابہ اور خلفاء کے مابین سب سے اونچی شان صدیق اکبر کی ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ جو اس کو نہ مانے وہ مبتدع ہے، جس کا مانے وہ بدعتی ہے، وہ اچھا بندہ نہیں ہے. جو اس کو نہ مانے وہ بدعتی ہے. اور پھر بدعت کون سی ہوگی اس مقام پہ؟ تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اچھی بدعت تو نہیں ہے، یہ وہی ہے کلو بدعت دلالہ، جو بری بدعت ہے اور جو گمراہی ہے، اور وہ بدعت ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے. یہ حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے پیشوا ہیں ہمارے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فیصلہ ہے، جو ائمہ کا فیصلہ ہے، اور یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے، سب اس پہ متفق ہیں کہ مابین اصحاب، مابین خلفائے راشدین کے سب سے اونچی شان صدیق اکبر کی ہے. اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ ان ہستیوں کا فیصلہ ہے. اب اس ذیل میں نے یہ عرض کر دیا کہ جو دلیل حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے چلائی، اس کے تحت میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کو عرض کر دیا. اب مزید اس کی تفصیل، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اے بنی اسرائیل تم کو فضیلت بخشی ہے تمام پہ. وہ ایک لفظ استعمال فرمایا کہ یہ جو استغراق ہے عرفی ہے، حقیقی نہیں. اس کا معنی یہ ہے اپنے سادہ لفظوں میں کہ اس سے مراد حقیقی استغراق نہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں ان میں فضیلت ہے، یہ مراد نہیں ہے. مراد صرف وہ دور ہے ہاں جب عظمت امت مصطفیٰ کو بیان کیا جائے گا، جب شان مصطفیٰ کو بیان کیا جائے گا اس اعتبار سے کہ یہ امت مصطفیٰ ہے، تو اس وقت استغراق حقیقی ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک. جب ہم کہیں گے کہ صدیق اکبر نبیوں اور رسولوں کے علاوہ افضل و اعلیٰ ہے، تو یہ استغراق پھر حقیقی ہوگا کہ تمام بنی نوع انسان میں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ آپ کی شان سب سے بلند ہے. آگے ارشاد فرمایا اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو بچا نہ سکے گا. اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کو بچا نہ سکے گا اور نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی بدلہ دے سکے گا، نہ کوئی مدد کر سکے گا. اس دن سے تم ڈرو. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں یہ 4 ہی سہارے ہوتے ہیں. مشکل گھڑی میں ایک یہ ہے کہ کوئی آ کے کسی کا بوجھ اٹھا لے، ایک یہ ہوتا ہے ارشاد فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا، قیامت والے دن کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. ایک یہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا لے،
اور ایک یہ ہے کہ مال کے بدلے میں جان چھڑائی جائے، فدیہ دیا جائے، ارشاد ہونا ہے کہ تمہارا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. دو ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے تیسرے نمبر پہ کہ کوئی کسی کی سفارش کر لے آ کے، تو ارشاد فرمایا کہ سفارش بھی قبول نہیں ہوگی. اور پھر آخری یہ ہے کہ کوئی آ کے اس کی ویسے مدد کرے، مددگار آ جائے کوئی، تو فرمایا مددگار بھی نہیں ہوگا. یہ چار ہی سہارے ہوتے ہیں. تو ان چاروں کی نفی ہو گئی کہ اس دن سے ڈرو جس دن یہ جو چار سہارے ہیں یہ چاروں تمہیں نہیں نصیب ہو. تو کیا کرو گے تم؟ تو یہاں پر تفسیر میں ارشاد فرمائے، ایک جملے میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو چار سہارے بنتے ہیں ان میں سے کوئی سہارا بھی تمہیں کام نہیں آئے گا. ارشاد فرمایا ھذا فی حق الکفار، یہ کافروں کے حق میں ہے، یہ کافروں کے حق میں ہے. جو مومن ہے اس کو ہر قسم کا سہارا قیامت والے دن نصیب ہوگا. یہ مومن کے حق میں نہیں ہے، یہ کافر کے حق میں ہے. ارشاد فرمایا جو مومن ہے اس کا حکم الگ ہے. مومن کو مددگار بھی ملیں گے، مومن کو شفاعت کرنے والے بھی ملیں گے، مومن کا خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ بھی کام آئے گا، اور مومن کی جو ہے نا وہ سفارش کرنے والے اور کوئی آگے جو ہے نا بچانے والا بھی مومن کو ملے گا. یہ چاروں سہارے بندے مومن کو ضرور ملیں گے. اور پھر دلیل دی علامہ اذن الحقی رحمہ اللہ تعالی، یہ دلیل بھی دی. ارشاد فرمایا کہ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ دلیل، یہ مفسرین دلیل دے رہے ہیں، یہ مفسرین تفسیر میں یہ دلیل لکھ رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ وہ قیامت والا دن جس دن مال بھی نفع نہیں دے گا، اولاد بھی نفع نہیں دے گی، لیکن وہ جو ایمان لے کر آئے گا اسے مال بھی نفع دے گا اور اولاد بھی نفع دے گی، اسے سارے نفع دیں گے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو ان کا مال بھی فائدہ نہیں دے گا، ان کی اولاد بھی فائدہ نہیں دے گی، لیکن جو مومن ہے جو ایمان لے کر اس دنیا سے جائیں گے ہر قسم کا سہارا ان کو خالق کائنات نصیب فرمائے گا. اب دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، تین عمل اس کے باقی رہتے ہیں. اس حدیث شریف میں تین چیزوں کا ذکر ہے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن تین باقی رہتے ہیں. جو خیرات جاریہ، جو صدقہ کر گیا، جو مال خرچ کر گیا نیکی میں، یہ مال باقی رہتا ہے، اس کا نفع باقی رہتا ہے. جب تک دنیا قائم رہے گی اس کا خرچ کیا ہوا مال دنیا میں رہے گا، قبر میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور ارشاد فرمایا علم نافع چھوڑ گیا، علم پڑھا گیا، قرآن پڑھا گیا، نماز پڑھا گیا، دین پڑھا گیا، جب تک وہ رہے گا اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. اس میں ضروری نہیں کہ بندہ بہت عالم ہو. ایک باپ اپنے بچے کو کلمہ پڑھاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، تو جب تک وہ کلمہ پڑھتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، باپ کو ثواب ملتا رہے گا. علم نافع اور نیک اولاد
یہ سب جاری رہتا ہے، حدیث کی اس کی وضاحت موجود ہے۔ آپ دیکھیں حافظ قرآن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، عمل کیا، اللہ پاک جل شانہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے خاندان کے وہ 10 افراد جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، ان کا اس حافظ قرآن کو اللہ پاک سفارشی بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ اپنے خاندان والوں کو تو یہ سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے، اور جب لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو عالم دین کو روک لیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا تو رک جا، تو خود نہ جا، جس کی تو نے سفارش کرنی ہے اس کو سفارش کر کے ساتھ لے۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن کے لیے تو یہ سارے اسباب اور سارے وسائل یہ موجود ہیں، ہاں جس کے لیے نہیں ہے وہ کافر۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کافر کا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جب یہ خود اسباب عطا فرمائے ہیں تو بندہ توحید کے نشے میں یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن خود ہی جب اس نے یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ تم یہ سفارش کرو، میں سفارش قبول کروں گا، تم جو ہے نا وسیلہ بنو، میں وسیلہ قبول کروں گا، تو یہ اللہ ہی تو کر رہا ہے۔ اب دیکھیں جب بندہ خرچ کرتا ہے مال، اور یہ خرچ کیا ہوا جب قیامت والے دن اس کو بچائے گا، تو یہ اصل میں تو اللہ پاک ہی بچا رہا ہے نا، اس کے اس سبب کو، اس وسیلے کو قبول فرما رہا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ یہ اس آیت کریمہ میں جو بنی اسرائیل مکمل طور پر راہ راست سے ہٹ چکے تھے، تو ان کو ارشاد فرمایا کہ اس دن سے تم ڈرو جس دن تمہارا کوئی بھی وسیلہ اور کوئی بھی سبب قبول نہیں کیا جائے گا، نہ تمہاری کوئی سفارش کرے گا، نہ تمہارا مال تمہیں کام آئے گا، نہ جو ہے نا تمہیں کوئی بچا سکے گا، تمہیں کوئی سہارا بھی کام نہیں آئے گا۔ بندہ مومن کو اللہ پاک نے کسی مقام پہ قرآن مجید میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا کوئی سہارا نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ اور آخر میں علامہ اسماعیل حقی نے ایک ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اپنی نعمتیں بھی یاد کراتا ہے اور اپنے بندوں کو ڈراتا بھی۔ کوئی کسی بات کو قبول کرے گا، کوئی کسی بات کو قبول کرے گا۔ یہاں 3 درجے ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے، ایک عام لوگوں کا درجہ ہے، ایک خاص لوگوں کا درجہ ہے، اور ایک خاص الخاص لوگوں کا درجہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ پاک جل شانہ عام لوگوں کو ڈراتا ہے اس طرح کہ ذکر فرماتا ہے کہ میں تمہیں جہنم میں داخل کروں گا، وَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو۔ عام لوگوں کو اللہ پاک اس طرح ڈراتا ہے کہ اگر تم راہ راست پہ نہیں آؤ گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ تو جہنم کا ذکر کر کے اللہ پاک عام لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اب اسی مقام پہ یہ بات سمجھ لیں کہ جو اس کو بھی نہ سمجھے کہ براہ راست جہنم کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے، تو یہ آخری درجہ ہے کہ عام لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے ڈراتا ہے۔ تو جو جہنم کا ذکر سن کر بھی نہ ڈرے، راہ راست پہ نہ آئے، اس کا کیا بنے گا؟ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ، کیونکہ ایسا تو پھر کافر ہی ہو سکتا ہے، ان کو بدترین جانور ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، جو اس بات سے بھی نہ ڈرے
پھر وہ مخلوق میں سے بدترین جو ہے وہ شخص ہے کہ جو نہ سنے نہ سمجھے اور نہ عمل کرے. تو عام لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے ڈراتا ہے، اور جو خاص لوگ ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارا ظاہر کیا ہے. خاص لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، وہ اپنے دل کو قابو کرتے ہیں کہ ہمارے دل کو اللہ جانتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم جو ظاہر کر رہے ہو یہ کیا ہے. تو خاص لوگ اسی سے ڈر جاتے ہیں کہ اللہ پاک جانتا ہے. وہ اپنے دل کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں اور اپنے عمل کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں. اور جو تیسرا درجہ ہے خاص اور خاص لوگوں کا، ان کے متعلق یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ صرف یہ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو. بس وہ اسی سے ہی ڈرنے لگ جاتے ہیں. خاص اور خاص لوگ، نہ ان کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، نہ کسی اور چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، صرف اللہ پاک اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے. تو بس اس ذکر سے ہی وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کا معاملہ، تو وہ مکمل طور پہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. معزز سامعین، اللہ پاک جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کے نور سے اتصال کی توفیق نصیب فرمائے. اصل یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو ساری تقریر یاد ہو جائے، منوان سمجھ آ جائے. اصل یہ ہے شرع صدر کے سینہ کھل جائے اور بندے کو حقیقت جو ہے وہ معلوم ہو جائے. آج تک جتنے بھی دروس ہو چکے ہیں ساری آیتوں کا ترجمہ کوئی آپ کو یاد ہوگا؟ نہیں یاد ہوگا. کیوں کہ آپ لوگ عربی زبان سے بھی واقف نہیں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ترجمہ آپ کو یاد ہو؟ تو بات یہ ہے کہ ہدایت نصیب ہو جائے اور بات جو ہے نا اس کا جو خلاصہ ہے وہ سمجھ آ جائے، بندے کا عقیدہ اور ایمان درست ہو جائے، نیت ٹھیک ہو جائے اور بندہ عمل کرنا شروع کر دے. مقصد یہ ہو بندہ حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے، بات اس کے اوپر اثر کرنا شروع کر دے. یہ ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے نور سے ہم کو فیض یاب فرمائے. عزیزوں نے مسئلہ عشر کے متعلق فرمایا ہے تو میں کچھ وضاحت کر دیتا ہوں کہ اب فصلوں کا موسم ہے تو فصلوں کی جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہتے ہیں. فقہ حنفی کے مطابق زمین کی جو پیداوار ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس کے اوپر یہ زکوٰۃ لازم ہے جس کو عشر کہتے ہیں. اور مختصر طور پہ اس کی تفصیل یہ ہے جسے ہم بارانی رقبہ کہتے ہیں، جس پیداوار کو صرف آسمان کی بارش سیراب کرتی ہے اور اگاتی ہے، جس پہ بندے کا پانی کے اعتبار سے خرچہ نہیں ہوتا، اس پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے اس کو عشر کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر 10 گٹھو گندم ہے تو 10 گٹھوں میں سے 1 گٹھو عشر بنتا ہے. اگر 10 ٹوپے ہیں تو جو 10واں ٹوپا ہے وہ عشر بنتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بارانی رقبہ، بارانی پیداوار. اور وہ رقبہ کہ جس کو ہم سیراب کرتے ہیں تو اس پہ خرچ ہوتا ہے، پانی لگاتے ہیں، موٹر چلاتے ہیں، پیٹر چلاتے ہیں اور اس کو ہم سیراب کرتے ہیں. یہ جو سیرابی رقبہ ہے اور سیرابی فصل ہے اس میں جو عشر ہے وہ 20واں حصہ ہوتا ہے. یعنی وہ بارانی رقبے کا جو عشر ہے اس کا بھی پھر نصف ہو جاتا ہے. یعنی اگر 10 ٹوپے گندم ہے بارانی رقبے کی تو 1 ٹوپا عشر ہوا. اگر سیرابی رقبہ ہے تو پھر اس 1 ٹوپے کا بھی آدھا ہوگا. تو اگر 20 بوری 20 گٹھو ہے سیرابی رقبہ تو 20 میں سے 1 ہوگا، اور بارانی رقبہ ہے تو پھر 10 میں سے 1 ہوگا. یہ مختصر طور پہ جو عشر کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے. جس طرح کے سونے میں زکوٰۃ ہے، چاندی میں زکوٰۃ ہے،
مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، جانوروں میں زکوٰۃ ہے، ہر نصاب کے اندر زکوٰۃ ہے، ہر شے میں زکوٰۃ ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق جب بندہ مومن عمل کرتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ اسی کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، اسی کے اندر پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، وہ بقیہ مال بابرکت بھی ہو جاتا ہے، پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ جو مستحقین ہیں رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ دینی ادارے بھی ہیں تو اس میں آپ دارالعلوم شمس المدارس حنفیہ رضویہ جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس کو بھی اگر آپ یاد رکھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اولی ترجیحات میں جو قرب و جوار ہے، رشتہ دار ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، پہلے ان کا حق بنتا ہے، ان کو بھی جو ان کے حقوق ہیں وہ ضرور ادا کریں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں وسعت نصیب فرمائے۔